السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 19 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 21 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ آپ آئین کے لیے کام کر رہے ہیں یا بی جے پی کے لیے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے انڈیا میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ایک متنازع کارٹون قوانین کی خلاف ورزی کے بعد ہٹا دیا ہے۔ اس کارٹون کو بی جے پی گجرات کی جانب سے پوسٹ کرتے ہوئے 14 برس قبل یعنی 2008 میں ریاست احمد آباد میں ہونے والے سلسلے وار بم دھماکوں کے 38 مسلمان مجرموں کو سزائے موت دینے پر عدلیہ کی تعریف کی گئی تھی۔ گجرات بی جے پی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیے گئے اس متنازع کارٹون میں ٹوپیاں پہنے اور داڑھیوں والے افراد کو پھانسی چڑھتے دکھایا گیا تھا اور ساتھ لکھا تھا ستیمیو جیتے، یعنی آخر میں سچ کی جیت ہوتی ہے اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ انڈیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اس پوسٹ پر شدید رد عمل سامنے آیا اور دنیا بھر سے لوگوں نے اسے ٹویٹر پر رپورٹ کیا، جس کے بعد ٹویٹر کو یہ پوسٹ ہٹانی پڑی، جبکہ گجرات بی جے پی کے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی یہ پوسٹ اب موجود نہیں ہے۔ کچھ افراد نے حالیہ دنوں میں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ حکومتی سلوک کو نازی جرمنی میں یہودیوں سے ہونے والے سلوک سے تشبیہ دی۔ انڈین صحافی رانا ایوب نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ مودی اور ان کی مسلم دشمنی کو بڑھاوا دینے کے ذمہ دار امریکہ اور دیگر جمہوری ممالک ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کی خاموشی ہم سب کے ساتھ ناانصافی کا سبب بن رہی ہے۔ کیرالہ سے ایک صارف نے بی جے پی کی جانب سے پوسٹ کیے گئے کارٹون کا موازنہ سن 1935 میں جرمنی میں شائع ہونے والے ایک کارٹون سے کیا، جس میں یہودی، کمیونسٹ اور نازیوں کے دوسرے دشمنوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دیکھیں، دوسری جانب انڈیا کی حکمران جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی یہ پوسٹ ہے۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمان اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے بھی انہی دونوں کارٹونز کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، یہ کارٹون جرمنی میں یہودیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ہم بی جے پی سے کسی بہتری کی توقع نہیں رکھتے، لیکن کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ بی جے پی کے ووٹرز کو راغب کرتا ہے؟ ڈاکٹر سنگیتا مہاپترا نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، یہ ٹویٹ دہشت گردوں کے بارے میں نہیں ہے، آپ نے صرف مسلمانوں کو دکھایا ہے، آپ نے مسلمانوں کو دہشت گرد دکھا کر بہت برا تاثر دیا ہے۔ سنگیتا نے مزید لکھا کہ بی جے پی کے سرکاری ہینڈل سے کی گئی یہ ٹویٹ انڈیا میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے بہت حیران کن اور انتہائی ناگوار ہے جو کسی قسم کی فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتے۔ مصنف سلمان انیس نے گجرات پولیس سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو پھانسی کے قابل قرار دینے والی توہین آمیز پوسٹ کے لیے بی جے پی گجرات کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں؟ اگر ہندوؤں کو اس طرح دکھایا جائے تو کیا پولیس کارروائی نہیں کرے گی؟ ساتھ ہی انڈین پولیس سروس کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آپ آئین کے لیے کام کر رہے ہیں یا بی جے پی کے لیے؟ آسٹریلیا سے آئین ولفورڈ نے بھی بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ گجرات میں بی جے پی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہوتے ہوئے آپ اپنے 1.5 ملین فالوورز کو نسل کشی کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسے حیران کن قرار دیا اور لکھا، آپ نے ایک گھٹیا حرکت کی ہے اور دنیا بھر سے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ جو بھی ہندو دوسری طرف جا رہا ہے اس کے اندر مسلم خون دوڑ رہا ہے۔ ڈومریا گنج سے بی جے پی کے ایم ایل اے اور ہندو یوا واہنی کے ریاستی انچارج راگھویندر سنگھ کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ جارحانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندو ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا۔ سدھارتھ نگر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کارروائی کر رہی ہے، لیکن 4 دن گزرنے کے بعد بھی وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انہوں نے کیا کارروائی کی ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے راگھویندر پرتاپ سنگھ اس ویڈیو میں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی ہندو دوسری طرف جا رہا ہے جان لو اس کے اندر میاں کا خون دوڑ رہا ہے، وہ غدار ہے، وہ جیت چند کی ناجائز اولاد ہے، وہ اپنے باپ کی ڈیش اولاد ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اتنے مظالم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ہندو دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کو سڑک پر منہ دکھانے لائق نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بار وارننگ دینے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو بتا دوں گا کہ راگھویندر سنگھ کون ہے۔
MLA کی یہ ویڈیو 14 فروری سے UP کے تمام گروپس میں شیئر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں 14 فروری کو سدھارتھ نگر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے قانونی کارروائی کے معاملے کا جواب دیا، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس حوالے سے کوئی اطلاع دی۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا کے ذریعے DGP UP کے نوٹس میں بھی آیا، لیکن انہوں نے بھی اس پر کچھ نہیں کہا، جبکہ الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے۔ واضح رہے کہ راگھویندر سنگھ ہندو یوا واہنی کے ریاستی انچارج ہیں۔ یہ تنظیم کافی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ اس کے بانی یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے خود کو اس تنظیم سے دور کر لیا تھا۔ راگھویندر سنگھ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنے تعارف میں لکھا ہے کہ وہ ہندو یوا واہنی کے ریاستی انچارج ہیں۔ انہوں نے اپنے پروفائل میں وزیر اعلیٰ یوگی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی تصویریں بھی لگائی ہیں۔ ممبئی میونسپل اسکولوں میں بھگوت گیتا نہیں تو کیا فتاوی عالمگیری پڑھائی جائے۔ BJP MLA نتیش رانا نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے BMC اسکولوں میں بھگوت گیتا کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کے معاملے میں زہر افشانی کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کی جانب سے اس ضمن میں کی جانے والی مخالفت کو بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ ان اسکولوں میں بھگوت گیتا نہیں تو کیا فتاوی عالمگیری پڑھائی جائے، جسے پڑھ کر ہر گھر میں ایک اور مختار انصاری کا جنم ہو۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں BJP کونسلر بھاونا گاولی نے کارپوریشن اجلاس کے دوران اس تعلق سے ایک تجویز پیش کی تھی، جو ایوان میں بحث کے لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی رئیس شیخ نے اس کی بروقت مخالفت کرتے ہوئے کمشنر کو ایک خط روانہ کر کے کہا کہ اس سے قبل بھی اس قسم کے مطالبات کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال جب اسی مطالبے کو دہرایا گیا تھا تب تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ کارپوریشن کی کارروائی میں مستقبل میں کبھی مذہبی معاملات پر بحث نہیں کی جائے گی، لہٰذا اس فیصلے کے پیش نظر BJP کے اس مطالبے کو مسترد کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ چند ماہ میں ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات عمل میں آنے والے ہیں اور BJP اس قسم کا مطالبہ کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اس طرح کی مانگ الیکشن کو پولرائز کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سائیکل والے بیان پر اکھلیش نے کہا، یہ پورے ملک کی توہین ہے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ایک انتخابی ریلی میں SP کے نشان سائیکل کو دہشت گردی سے جوڑنے پر جوابی حملہ کیا ہے۔ نریندر مودی نے ایک انتخابی ریلی میں کہا تھا کہ گجرات میں بم دھماکوں میں سائیکلوں پر بم رکھے گئے تھے۔ مودی نے کہا تھا کہ وہ حیران ہیں کہ دہشت گرد سائیکل کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ مودی گجرات کے احمد آباد میں 2008 میں ہوئے بم دھماکوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن میں حال ہی میں 49 لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے اور 38 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ مودی کے اس بیان پر اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ سائیکل کی توہین پورے ملک کی توہین ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ سائیکل کھیت اور کسان کو جوڑ کر اس کی خوشحالی کی بنیاد رکھتی ہے۔ سائیکل عام لوگوں کا طیارہ ہے اور دیہی ہندوستان کا فخر ہے۔ ادھر دوسری جانب شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے بھی انتخابی مہم میں سائیکل کو بم دھماکے سے جوڑنے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ جب بھارتیہ جنتا پارٹی شکست کے دہانے پر ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن جماعتوں کو دہشت گردی سے جوڑ دیتی ہے۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ یہ ان کی عادت ہے، جب یہ لوگ شکست کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ BJP اتر پردیش میں ہار رہی ہے اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں مارنے کی آخری کوشش ہے۔ کرناٹک میں بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے بعد کشیدگی، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ کرناٹک کے شیموگا میں 26 سالہ بجرنگ دل کارکن ہریش کو چاقو مار کر ہلاک کرنے کے بعد کشیدگی برقرار ہے۔ اس قتل کو کرناٹک میں جاری حجاب معاملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ سراغ ملے ہیں۔ پولیس نے اس قتل میں 4-5 لوگوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے پر سیاست بھی گرم ہو گئی ہے۔ کانگریس نے شیموگا سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ آراگا گیانند اور وزیر KS ایشورپا سے استعفے کی مانگ کی ہے۔
کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور JDS لیڈر HD کمار سوامی نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ کانگریس اور BJP اب خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریاست میں امن و امان خراب کر دیا ہے۔ بجرنگ دل کارکن کے قتل کیس پر اپوزیشن لیڈر سیدار میاں نے کہا کہ حکومت کو قاتلوں کو تلاش کر کے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ کو اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ قتل ان کے آبائی ضلع میں ہوا ہے۔ کانگریس صدر DK شیو کمار قومی پرچم کی توہین کرنے پر دیہی ترقی کے وزیر ایشورپا سے استعفیٰ مانگنے کی مہم میں سب سے آگے ہیں۔ واضح رہے کہ کرناٹک کے وزیر نے یہ کہہ کر قومی پرچم ترنگے کی توہین کی تھی کہ بھگوا جھنڈا مستقبل میں قومی پرچم بن سکتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہندو تنظیم کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد بھی ہریش کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال سے اس کے گھر تک پہنچی۔ شیموگا میں بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے بعد آتش زنی اور پتھراؤ کے کچھ واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ہریش قتل کیس کے منظر عام پر آنے کے بعد بعض مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، بائک کو نظر آتش کیا گیا اور تجارتی اداروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ CAA پر پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس سوال پر کہ مودی حکومت شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کب نافذ کرے گی، وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کورونا سے پوری طرح سے نجات ملنے کے بعد ہی CAA پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم CAA کو ہر حال میں نافذ کریں گے، اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ CAA آنے کے بعد ملک میں کورونا کا خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے فی الحال کورونا سے نمٹنا اولین ترجیح ہے۔ اب کورونا کا خطرہ کم ہو رہا ہے، جیسے ہی کورونا سے نجات ملے گی ہم جلد ہی اس پر فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم CAA پر کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انٹرویو میں وزیر داخلہ نے حجاب معاملے پر بولتے ہوئے کہا کہ اسکول کے ڈریس کوڈ کو سبھی مذاہب کے لوگ مانیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹ جو فیصلہ دے اس کو ماننا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں لالو پرساد یادو کو چارہ گھوٹالہ معاملے میں سزا سنا دی گئی ہے۔ CBI کی خصوصی کورٹ نے انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی، ساتھ ہی ان پر 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ CBI اسپیشل کورٹ کے جج SK ششی نے یہ فیصلہ سنایا۔ بعد ازاں لالو پرساد یادو کے وکیل نے میڈیا کو بتایا کہ ضمانت کے لیے جلد ہی عرضی داخل کی جائے گی۔ جب تک ضمانت نہیں مل جاتی اس وقت تک لالو پرساد یادو کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔